السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ کروڑوں مرتبہ پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، سامعین محتشم، ناظرین، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے جو رات گزری شب برات، اللہ کی توفیق سے ہم کو یہ موقع نصیب ہوا کہ رات ہم نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عجز و انکساری کے ساتھ گزاری۔ اب میں بیشتر حضرات یہاں موجود تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی محنت کوشش کو، اس میں شک نہیں کہ ایک اجتماع میں اتنی محبت کے ساتھ شریک ہوں خالصتاً اللہ کے لیے، اس سے توبہ استغفار کرنے کے لیے، اور اس رات کو شب توبہ بھی کہتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی قسمت آوری ہوگی، کون خوش نصیب جس کی دعائیں قبول ہوں گی، کون کون ایسے لوگ ہوں گے اللہ اکبر جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے، میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں آسمان زمین اتنا قریب بندے کے ہو جاتا ہوں اس رات کہ بندہ ساری زندگی مانگتا ہے، اللہ اکبر، رب کو پکارتا ہے، اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے شفا دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے فلاں دے فلاں دے، مانگتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اس رات میں خود اپنی قدرت کے حساب سے آسمان زمین پہ اتنا قریب اس کے ہوتا ہوں، پھر وہ بندہ کچھ نہیں کہتا، میں رب پکارتا ہوں، کہتا ہوں بندے مانگ، روزی مانگتا ہے مانگ، مغفرت مانگتا ہے مانگ، بخشش مانگتا ہے مانگ، نہ آج ہے مانگنے کی رات، تو مانگ تو صحیح۔ اب کوئی بد نصیب، اللہ کی مرضی ہے،
یہ تو ہدایت پر ہے نا. شیطان چاہے تو رمضان میں بھی ہدایت کسی کو نہیں دیتا، تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی رات کو بڑی رات ہی نہ مانے. یعنی اللہ کو مانگنے کے لیے بھی کوئی رات مقرر ہے؟ کوئی نہیں ایسے تو. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس رات کو بنی کلب کی بکریاں، ایک ایسا قبیلہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی ہزاروں سے بھی کئی گنا زیادہ بکریوں میں مشہور تھا وہ قبیلہ، اس سے کم کبھی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے بالوں کے برابر کروڑوں اربوں میں نام آتا ہے. اللہ اس رات مغفرت فرماتا ہے میری امت کے گناہ گاروں کی. اور اس پر کسی محدث کوئی ایسا جس نے اس پہ کوئی ضعیف یا کوئی حدیث کھاؤ، سارے مانتے ہیں. پھر مانتے ہو تو اس رات کو کیوں غائب رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. تو گزری رات آپ نے دیکھا کہ میں نے رات کو بھی آپ سے شاید کہا تھا، ایک عرض کی تھی ایک بات کہ اب بھی وقت ہے. ایک جملہ میں نے کہا تھا اب بھی وقت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آج رات تم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور تمہاری بخشش ہو جائے گی، بھلا ایسا نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا واضح. یعنی کمال تو یہ ہے، کتنے پیارے ہمارے آقا علیہ السلام ہیں کہ امت کو سب بتا دیا کہ بھائی یہ لیلۃ القدر، شب برات، شب یہ بے شک مغفرت والی اللہ کی خاص رحمت والی راتیں ہیں. لیکن سن تو صحیح، کیا اس کو صفائی کی تو نے پہلے؟ اپنے ایک کام کو صاف کر کے آیا؟ جیسے نماز میں وضو، اب وضو کر کے نہ آیا تو نماز تو نہ ہوئی. اب جب تو اللہ سے توبہ کرنے آیا تو پہلے صفائی کی اپنی. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ہے آج میرا موضوع. گو کے رات نکل گئی. رات تو ہم آپ کو پتا ہے کتنی ہماری وہ شیڈول میں ہوتی ہے کہ بیان تو نہیں ہو سکتا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا. تو لیکن بہرطور یہ نہیں ہے کہ وہ رات نکل گئی تو ہم سوچے اب اگلی رات کا انتظار کریں چاہے مر جائیں. نہیں، اللہ کی توبہ کے دروازے اللہ کے پاس ہر وقت کھلے ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ٹمارو مارننگ اب بارش ہو گئی اب بس گئی رات اب گئی. نہیں، اس وقت دیر اینڈ دیر تیرے دل میں خیال آ جائے میں رات تو بھول گیا، آج میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں کی. اللہ عز و جل بڑا رحمان ہے، غفور ہے، وہ جانتا ہے تیری نیت کو. رات کو کسی وجہ سے بھول گیا ہوا، آ تو آ گیا، اصلیت پہ آ گیا نا، اکڑ تو نہیں دکھائی، تو نے یہ مان تو نہیں نا میں نہیں کروں گا، تو نہیں کرے گا. اللہ کہے گا جا میں بھی تجھے کچھ نہیں کروں گا، تو ہے کیا؟ یہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں. اب وہ گناہ کیا ہیں اس کا ذکر کریں گے. محدثوں نے ذکر کیا، لیکن ایک دنیاوی مثال میں آپ کو پھر دوں. بڑی رات میں لوگ اگر اعتراض کرو کہ بڑی رات میں تو یار اللہ سب کو بخشتا ہے تو پھر ان کو بھی بخش دے. پھر کیا آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایسے گناہ رکھنے والے ہیں ان کی بڑی پکڑ ہے، وہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ. تو وجہ کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں مثال سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں. آپ سمجھتے ہو، میں اردو بول رہا ہوں، مجھے انگلش کا نہیں پتا، وہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے. بوندا باندی، کبھی بارش دیکھیے بوندا باندی ہے نا، اب انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. بوندا باندی ایسی بارش ہوتی ہے، اگر کوئی کہ بوندا باندی تو آپ کہیں گے یار میرے پچھلے بیک یارڈ پہ بارش نہیں ہو رہی، سامنے مین روڈ پہ ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. ایسا ہی ہے نا، ایک گلی میں ہو رہی ہے دوسری اسٹریٹ میں نہیں ہو رہی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بوندا باندی اسی کو کہتے ہیں نا، ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا یار یہاں ہو رہی وہاں نہیں ہو رہی، یہاں ہو رہی وہاں نہیں ہو رہی. کچھ جگہ پر ہوتی ہے کچھ جگہ پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بوندا باندی آپ سمجھ گئے، ہاں بھیا کچھ جگہ پہ ہوتی ہے کچھ جگہ پہ نہیں ہوتی. لیکن موسلادھار بارش کس کو کہتے ہیں؟ طوفانی بارش جو سب کو بھگو دے. ایسا ہی ہے نا، سب کو بھگو دیتی ہے موسلادھار بارش. ابھی دیکھو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے بعض اوقات تو بہت سے لوگوں کے میری طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ بھر جاتے ہیں پانی سے. ایسی طوفانی بارش، وہ بالکل سیلاب ہو رہا ہے، تمہارے پاس الرٹ آتا ہے نا. یہ تو آپ سوچتے پھر تو کوئی چیز یار خشک نہیں رہنی چاہیے نا. یہ تو ٹھیک ہے یہاں بارش ہو رہی ہے بوندا باندی وہاں، لیکن آپ دیکھو گے کہ اس قدر طوفانی بارش میں بھی جگہ جگہ سوکھا پن نظر آئے گا. سوچو گے یار اتنا طوفان دریا یہاں ہے وہاں بارش ہی نہیں ہو رہی. ایسا ہوتا ہے نا. تو بڑی رات ایسی ہے، بڑی راتیں ایسی ہیں، شب برات ایسی ہے، اللہ کی موسلادھار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اندازہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رحمت سے محروم رہتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آج یہ تذکرہ سن لو. مختصر وقت میں کوشش کروں گا، لیکن ہے تو میں نے جتنے بیان کروں گا تو اس میں زیادہ تر میں نے بیان کر چکا ہوں اس پچھلے جمعوں میں، 2 4 5 6 جمعوں میں. لیکن آج ایک خاص موضوع اسی میں سے ایک لوں گا
جو آپ کے لیے تو نیا نہیں ہوگا. آپ تو ایک بڑے نیک پاس بارسا اللہ اکبر اللہ کے ولی ہیں, آپ تو اس گناہ سے اٹھے بھی دور بھی نہیں ہوں گے. میرا تجربہ یہ ہے کہ خدا گواہ ہے آج کے دور میں بچہ ان سے انوالو ہے اس گناہ سے. اتنا خطرناک کام ہو گیا ہے, اللہ معاف فرما دے. یہ ایسا گناہ ہے. اب دیکھیے پہلے گناہ کی تعداد, گناہ جو بیان کیے گئے کہ اس رات محدثین کتب حدیث میں متعدد 10 گناہ ایسے ہیں. کسی محدثوں نے بہت سونا لکھا 7 گناہ ایسے ہیں, چونکہ کسی محدث نے لکھا 5 گناہ ایسے ہیں. آج ہم 5 کرتے ہیں, لیکن 5 میں بھی میں 10 کر دوں گا, ٹائم نکلا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا. وضاحت نہیں ہو سکتی نا. اب 10 گناہ یا 5 گناہ ہم دیکھیں کون سے ہیں جن کی آج بڑی راتوں کو, آج نہیں لیلۃ القدر بھی ہے آنے والی, رمضان بھی ہے, یو مین ڈیلی ہے, روزانہ تم رمضان میں نمازیں پڑھو گے, دعائیں مانگو گے, گناہ گار ہو گے, اس طرح کے نتھنگ, یو گارا زیرو. مطلب بڑی رات ہی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ جب منہ پھیرتا ہے ایسے گناہ گاروں پہ تو پھر پکا منہ پھیرتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ آدھا نماز رہا نہیں, کیونکہ یہ گناہ سے معافی مانگنی اتنے خطرناک ہے. پہلا ہے مشرک, اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا. پکی بات, مشرک کوئی بھی رات کو مشرک ہوگا اور یہ اس طرح کا شرک کرنے والا ہوگا, اللہ اکبر, تو وہ چاہے پوری رات آپ سمجھ لیں تو پورا دن بھی آج بھی سمجھ لیں ہیں اور کر رہا نیکی ہے اور تم سب بڑا نیک ہے اور ہوش شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو. اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہاں یہ تھوڑی سی میں وضاحت کروں, اس کے بعد آگے دوسروں میں چلتے ہیں. ایک امام کا ذکر کریں گے, وہ تفصیل لائیں تو ان کا ہی ذکر انشاءاللہ آج تعارف کے ساتھ. شرک جو آج کل مشین چلاتے ہیں تم دیکھتے ہو نا, ہر بات میں شرک. جناب سب سے بڑی بات کر لیتے ہیں, باقی چھوڑیں. جناب یہ اللہ کے نبی کے اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جاتے ہیں, یہ بہت بڑا شرک ہے. غریب نواز پہ جا کے شرک کرتے ہیں, خواجہ صاحب کے پاس, داتا صاحب کے پاس اور غوث پاک کے مزار پہ جا کے شرک کرتے ہیں. استغفر اللہ. مزار پہ جانا شرک نہیں ہے, یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. غور سے سن لینا, بخاری شریف کی پکی حدیث میں بتاؤں, ایک نہیں کئی, سنو. لیکن کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر مزار پر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا, یہی سب کا نظریہ ہے, یہ شرک نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. واضح حدیث ہے, کوئی نہیں جاتا, کوئی بتایا بیٹھا اٹھ جائے کھڑا ہو جائے, نہیں میں اس کو نعوذ باللہ اللہ ہی مانتا ہوں, اس اللہ کے ولی کو. میں غوث پاک کے پاس جاتا ہوں, کہتا غوث پاک تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا, تو ہی ہمارا نعوذ باللہ خدا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کوئی بھی جاہل بھی نہیں کر سکتا. باقی جوہلا پن تھوڑے بہت وہ جو ہوتے وہ ایک جوہلا پن ہے. کسی عالم کو بتاؤ کہ جو عالم ایسا حرکت کر رہا ہو اور وہ ہمارے سامنے لیا ہو کہ اس نے کی. نہیں, اللہ کے ولی کے پاس در پہ جاتے ہیں تو برکت کے لیے, دعا کے لیے. یہ نہیں کئی ائمہ جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ میں ہمارے مسالک, دوسرے مسالک کے لوگ بھی جاتے ہیں, مذاہب کے لوگ جاتے ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں؟ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پہ نہیں جاتے تھے, وہاں تو نوافل پڑھتے تھے. رفع یدین کرنے والے ہیں آپ امام, اور امام ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے, لیکن جب وہ جا کے وہاں نوافل پڑھتے کہاں پہ؟ ان کے مزار پہ, تو رفع یدین نہیں کرتے. استاد شاگردوں نے کہا استاد ہمیں تو آپ سکھاتے ہو رفع یدین کرو اور یہاں آپ نماز ایسی پڑھتے ہو. بولے نہیں, یہ امام اتنا بڑا ہے نا, اس کے پاس آیا تو اس کے طریقے کی نماز پڑھتا ہوں. یہ محبت تو آیا نا مزار پہ, نوافل بھی پڑھ رہے, دعائیں بھی مانگ رہے ان کے وسیلے سے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر سال سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار اقدس پہ صحابہ کی ٹیم کے ساتھ جاتے تھے, سمجھے, عرس کے موقع پہ, اور جا کر وہ بیان بھی کریں. آپ نے کئی خطابات, کئی احادیثیں موجود ہیں جو احد کے پہاڑ کے اوپر ہی سرکار نے بیان فرمائی, اور سیدنا شہداء کے عرس کے موقع پر. اور پھر صحابہ بھی گئے, سیدہ فاطمہ تو زہرا آ جاتی تھی ہر سال, مولا علی, حضرت ابوبکر صدیق. یہ کیا عمل ہے؟ منع ہوتا تو منع ہو جاتا, منع ہوتا تو قبروں میں بھی جانا منع ہو جاتا. قبرستان میں بھی میرے آقا علیہ السلام آج ہی کی شب گئے, بھلے نہ اس کو لوگ جھٹلائیں, حدیث کو ضعیف کہہ دیں, بطور کوئی بنے گا نہیں بات یہی بنتی ہے ضعیف کہہ دو بس, اور تو کوئی بات ہی نہیں, جھٹلا تو نہیں سکتے مردود, ضعیف کہہ دیں خواہ یوں, ایسا نہیں ہے, ضعیف نہیں ہے حدیث, یہ واضح ہے. آج کی رات قبرستان جانا جو ہم گئے ہیں, صبح فجر کے بعد جاؤ, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کو صحیح کہا ہے بے شمار محدثوں نے. کیا سرکار آج کی رات گئے تھے, جو آپ کو حدیث معلوم ہے آج کی رات کی,
کہ ام المومنین حضرت عائشہ گئی تو دیکھا تو دعائیں مانگ رہے تھے قبرستان میں. پوچھا تو یا رسول اللہ آپ رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ بولا آج کی شب 15ویں شب ہے، آج اللہ بندوں کی مغفرت فرما دیتا، میں یہاں آیا ان کے لیے دعا فرما رہا ہوں. تو ہم قبرستان پہ جا کے دعا کرتے ہیں، تو نبی کی سنت ہے. اب آگے آئیے، حضرت امام حنبل یہ لائے ہیں ان 5 گناہوں کی معاملے میں ایک بہت ہی خطرناک گناہ. باقی میں تفصیل کروں گا وقت ہوا تو. جو میں نے گناہ آج بیان کرنا وہ ہے ام الخبائث. گناہ کا نام کیا ہے؟ ذرا زور سے کہو یار. اس کے معنی ہیں گناہوں کی ماں. تم سے کہلوایا اس لیے نا اتنا بڑا گناہ ہے، اور تم سنو گے تو لگو گے یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے یار، یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے. اس کے اوپر پوری تفسیر ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن امام احمد بن حنبل، ابھی میں نے ذکر کیا، فقہ کے چوتھے امام، بہت بڑے امام، آپ پوری تفصیل لائے ہیں جو آج ذکر ہو رہا ہے، مختصر میں کر رہا ہوں. اور خاص کر یہ ام الخبائث، اس گناہ کو کہتے ہیں شراب پینے کی وبا. تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، حسن ظن ہے میرا، اللہ نہ کرے تم میں سے کوئی ہو. تم میں سے کوئی ہوا تو پھر سن لینا. آج پوری اس لیے بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی ہوا تو سن لینا، پھر مرنا، اس سے پہلے نہ مرنا. سن کے ضرور مرنا، اور عمل کر سکتے تو کر لینا. ام الخبائث شراب پینے والا. حضرت امام حنبل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں، بغداد شریف 164 پیدائش ہجری اور 241 آپ کی وفات. کیا امام ہے! ایک جھلک سناؤں آپ کو. کوئی ایسا امام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ارے کوئی ایسا ولی نہیں دیکھا ہوگا، ویسے دیکھے ہوں گے آپ نے. اس کی تعریف میں کیا بیان کروں. 10 لاکھ زبانی، 8 سے 10 لاکھ حدیث زبانی یاد کرنے والے. اور مامون تھا ایک بادشاہ، جس کی وجہ سے آپ کی جو وہاں کا بادشاہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات ہوئے تھے، تو اس نے چیلنج کیا تھا تو کیا شہرت رکھتا ہے، میں مومنین ہوں، میری شہرت دے. آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، بولے تو اگر فقیر کو پہچاننا چاہتا ہے نا، جب میں مروں نا، میرا جنازہ لے جایا جائے نا، جب دیکھنا کتنے لوگ آتے، تب تو مانے گا نا کہ اس کی شہرت. آپ کا وصال ہوا، 10 لاکھ افراد آپ کے جنازے میں تھے. وہ دور کے بغیر پروپیگنڈا، بغیر میڈیا، آج تک ایسا نہیں ہوا. اور اس 10 لاکھ میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اس 10 لاکھ افراد کے نماز جنازہ دیکھ کر 30,000 دیر آر 30,000 جوز اینڈ کرسچن مسلمان ہو گئے. کبھی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا ایسا کہ کسی کی نماز جنازہ پر کوئی مسلمان ہو جائے، اتنی تعداد میں. آپ کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اس کے اندر 30,000 حدیث ہیں جو میں یہ باب میں بیان کر رہا ہوں شراب کے بیان پہ. شراب کیا چیز ہے، شراب کیا خطرناک. پہلے حدیث سن لیجئے سرکار علیہ السلام کی، خطرناک، پھر آپ کو لگے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مر گیا اور اس کے جسم کے اندر ایک بوند شراب کی رہ گئی، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کس قدر اللہ کو نفرت ہے اس شراب سے. ایک بوند دیکھا نا آپ نے. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آج کل یہ نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے نا، اس میں کچھ ٹوٹے پھوٹے عالم بھی تو جھڑکتے مارتے ہیں، یار ایک بوند سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی سے کیا، تھوڑی سی تو پی لی. سنتے ہیں نا آپ یہ شعر میں، تھوڑی سی پی لی. شراب اس میں نشہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. شریعت میں یہ ہے کہ جو چیز پیو جس میں نشہ آ جائے، بے خود ہو جائے نا، صحیح ہے نا، تو وہ حرام ہے. استغفر اللہ. یہاں اللہ اور رسول کا فرمان یہ ہے کہ ایک بوند، اور اس نے اپنے فلسفے نکالے ہوئے کہ نہیں یار ایک بوند سے کیا ہوتا ہے، 2 بوند سے کیا ہوتا ہے. نہیں، شراب کا قطرہ بھی جسم میں اتنی خطرناک فقہ کی کتابوں میں ہے. بیچنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، جانے والا، آنے والا، ہاتھ لگانے والا، انوالو ہونے والا، کسی نے اس کے لیے گلاس مانگا، وہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہیں. اب گناہ تو سمجھتے جاؤ کیا ہے. میرے آقا نے ام الخبائث بیان فرمایا نا، تو یہ سننا ہے آپ نے. اب آپ نے سمجھ نا ایک بات، ایک شراب کی بات بتا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. سنیے گا، آپ بھی چونکے، میں بھی چونکا ہوں. یار شراب اتنی بڑی گناہ، شراب اتنا بڑا گناہ، پیچھے اتنے سارے سنتے آ رہے ہیں ہم، ہیں زنا، مینا، قتل کرنا ہے بھائی، ایسا ہی ہے نا، قتل کرنا، زنا کرنا، اور خاص شرک کرنا، کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا اس کی عبادت کرنا، کہ اس سے بھی بڑھ گیا. اب سنو حدیث، اب سمجھ میں آئے گی.
صحت کی حدیثوں میں نے آپ کو بتایا مستند کتابوں سے امام حنبل کے حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مسند احمد سے، المسند سے۔ اب دیکھیے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دن مجلس صحابہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر چل رہا تھا کبیرہ گناہوں کا، جیسے بھی میں نے ذکر کیا یار کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے، بڑے گناہ، اپنے اپنے حصہ بات کر۔ تو میں نے کہا میری بات سنیے، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ سب سے کبیرہ گناہ شراب ہے، شراب پینا ہے، ام الخبائث ہے۔ سب چونک گئے، ایسے کیسے؟ سب چونکے، سیدھے کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ سارے نکلے سیدھے گھر پہ عبداللہ بن عمر۔ یہ کیسا بیان کیا؟ اب سنتے جاؤ۔ پہنچے، دریافت کیا عبداللہ بن عمر تم نے یہ بیان فرمائی ہے؟ بولے میں نے نہیں بیان فرمایا، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ بولے وہ کیسے؟ سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بادشاہ کا، کہ ایک بادشاہ نے ایک عابد کو پکڑ لیا، عابد زاہد کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو سزا تو دی، پھر اس کو کہا میں تیرے کو چھوڑ دوں گا، یہ کام کر لے۔ پہلا کام اس کو بتایا مجھے سجدہ کر دے، مجھے سجدہ کر لے۔ شرک ہے نا، شرک ہے نا۔ وہ عابد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جانتا تو کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوتا، تو مشرک بنائے گا مجھے، میں جان دے دوں گا لیکن میں یہ سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا نہ اچھا تیرے کو چھوڑ دوں گا، پھر ایسا کر یہ کنیز ہے دیکھ میری، اس کے ساتھ زنا کر کمرے میں، یہ کر لے، چھوڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا آفر۔ اس نے کہا نہیں، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھ گناہ سنتے جا رہے ہیں نا، یہ آج رات کے اندر جو گناہ کرنے والے سنیں یہ سب آ گیا اسی میں لپیٹے میں۔ زنا، بولا خدا کی قسم یہ بھی نہیں کروں گا، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا اللہ کی، چاہے میری جان چلی جائے۔ تو پھر فرمایا یہ بچہ ہے نا چھوٹا تھا، اس کو قتل کر دے، چل یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، قتل کر دے تجھے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل بہت بڑا قصاص ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، قتل کا تو بدلہ قتل ہے، میں کبھی نہیں کر سکتا چاہے میری جان چلی جائے۔ آخر میں کہتا اچھا چل سب چھوڑ، سرائی اٹھاتا ہے، شراب پی لے، دیکھ لو میرے نبی علیہ السلام فرما رہے سنو غور سے، شراب پی لے۔ اس نے کہا سوچا یار چل یار شراب میں کیا ہے، آج کل جیسا ہمارا رواج ہے تھوڑی سی پی لے، کیا ہے، شراب پیتے پیتے مست ہو گیا، پی رہا صحابی فرما رہے پی پی کے ایسا مست ہوا، کھڑا ہوا اور بادشاہ کے درمیان جا کے جھک گیا، سجدہ کرنے لگ گیا۔ شراب ایسی چیز ہے، سجدہ کرنے لگ گیا، آ گیا نا شرک۔ کھڑا ہوا، اس عورت سے زنا کیا اس کی زندگی، پھر آ کر اس بچے کو قتل کیا، سارے گناہ اس نے شراب پینے کے بعد کر لیے۔ کیسی ہے ام الخبائث؟ میرے نبی کا فرمان کس قدر خطرناک ہے میرے دوست، سنا آپ نے؟ آج اس لیے یہ بیان ہو، میں نے موضوع زیادہ لیا، ورنہ اور بھی میرے پاس ہیں، 5 تو ہیں نا کم سے کم، لیکن میں نے وہ بیان کر چکا ہوں میں۔ لیکن آج کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، شراب کا مقصد لکوڈ نہیں ہے۔ ایک بات آپ واضح طور پہ سمجھ لیجیے، دیر آر نو لکوڈ، کہ خیر لکوڈ ہی آپ شراب سمجھتے ہیں، شراب ہیروئن بھی ہے، نشہ ہے نا، ہیروئن بھی ہے۔ اور آج کل تو نئے نئے پتہ نہیں کون کون سے، اللہ معاف کرے، بچوں پہ رائج ہو گئے، آپ کو پتا ہے اسکولوں میں یہ ایسا، آپ کو شاید علم ہو مجھ سے زیادہ، مجھے تو کسی نے خبر دی تو میں نے کہا یار میں موضوع کسی دن بناؤں گا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو آج تو یہ رات کے گناہوں میں شامل ہے نا کہ شرابی کی دعا اس رات قبول نہیں ہوگی، بڑی راتوں کو ہر وقت نہیں ہوگی۔ شرابی کیا، شراب پینے والے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ شراب پینا کیا سمجھتے ہو؟ شراب پینے والے کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مرے گا تو اذیت کی موت، اور جب مر کے قبر میں جائے گا تو 2 سانپ اس کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے، اور سارے حیاتی اس کو قبر میں دستے رہیں گے۔ سنو، قبر میں دستے رہیں گے۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام، جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں، ابن حبان رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لائے، آپ فرماتے ہیں ایک نہر ہے دوزخ میں جس کا نام ہے نہر غوطہ۔ نہر غوطہ یاد نہیں رکھنا، آپ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وادی وہ رکھے جو اس عمل میں ملوث ہو، اس کو فکر ہو، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچانے والا، اللہ دور رکھے، ہر گناہ سے دور رکھے، اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے میں اس لیے بتا رہا ہوں، آج ہمارے بچوں کو اسکولوں میں آپ پرواہ نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو جا کے کہ بس لے جا رہی ہے، بس لے جا رہی ہے، ویگن لے جا رہی ہے، کیا لے جا رہی ہے، وہاں دیکھو بچے کن میں انوالو ہیں، اسٹور پہ جاتے ہیں، چیزیں لینے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے تم یہاں والے تو بہت سمجھدار ہو، ہمارے وہاں تو ہے ہی نہیں سمجھ، بہت عام ہو گیا ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں چھوٹے بچوں کو چیزوں کے بہانے، وہ کیا بولوں یار، 15 20 20 سال کا بچہ
ماں باپ اب رو رہا ہے، او بھائی تو اب کیوں رو رہا ہے؟ تو بچوں کو اسکول بھیجتا تھا، سمجھ یہ کتنی بڑی لعنت ہے، اب یہ بچہ تیرا مانے گا نہیں، بہت مشکل سے چھوٹے گی یہ جو بھی ہے، چاہے آپ سمجھیں ہر قسم کی وبا ہے یہ۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وہ غوطہ جو نہر ہے اس کا پانی اس شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ کون سا نہر ہے؟ یاد تو ہے نا، زور سے کہو نا یار، یاد بھی نہیں رکھتے ہو یار، یاد تو رکھنے کا ہے بھائی، بری چیزوں کو تو کم سے کم یاد رکھیں تاکہ دور رہے، وہ یاد رہے گی تو بھاگو گے نا۔ کہ غوطہ نہر شراب کی نہر ہے، وہ ایک ایسی نہر ہے جس میں زانی عورتوں کا گندا پانی ڈالا جائے گا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اہل جہنم تڑپیں گے۔ او بھائی یہ کیا پی کر آ گئے ہو تم؟ بتاؤ کون تڑپیں گے؟ نہیں ذرا زور سے کہو نا، دیکھو گفتگو میں مزہ تو یہی ہے، تڑپیں گے کون؟ اہل جہنم، جو خود بھی بدبو دے رہ رہے ہیں اور بدبو والے پریشان ہے، بھائی تو کہاں سے آ گیا، ہم سے بھی بڑی بدبو لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جامع ترمذی شریف کہ جب شراب پینے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی منہ سے اس قدر خطرناک بدبو نکلے گی کہ جہنمی اپنا منہ پکڑ لیں گے کہ ہم کو یہاں سے نکالو، یہ تو بہت بڑی بدبو ہے۔ یہ کون ہے؟ بولے یہ شراب پیتا تھا دنیا کے اندر، ہم نے کب چھوڑنی شراب؟ کیا حال ہے؟ ایسا نہیں میں کہتا کہ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، شہر کے لوگ، آپ دوستوں میں جاتے ہوگے، ہم باہر کی باتیں چھوڑیں، اپنے ملک کی، اپنے ملک میں تو ہے بہت بڑے بڑے گورنر بنے ہوئے اسلام سے دور، مسلمان کہلاتے ہیں، بڑے لینڈ لارڈ، ڈیم ڈام منسٹر فلانے ڈیم کا، ان کے گھروں کا حال آپ کو نہیں پتا۔ میں تو آپ کے اپنے معاملات دیکھتا ہوں، آپ جاتے ہوں گے کسی دوستوں کے یہاں، ایسے ہی بے دین بظاہر ہوں، فریج کھولو گے تو شراب پڑی ہے، اب کے مسلمان۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ، بتانا نہیں چاہتا اپنی بات، کوئی ایسی بات، میں ایک بچوں کو پڑھاتا ہوں جگہ جگہ، گھر گھر ٹیوشن، میری قرآن پڑھانا میرا قرآنک سبجیکٹ ہے، تو سب کو پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ تو ایک عربی نے مجھے ہائر کیا، دعوت دی، گھر آئے، کروڑ پتی آدمی، اتنا بڑا بنگلہ دیکھے میں خود ہی باہر ڈر گیا، مجھے دروازے ہی نہیں مل رہے اس کے، میں نے گاڑی کہاں پارک کروں، اتنا بڑا پیسے والا، کارپیٹ کا بزنس اس کا ملٹی مطلب ملین ہی میں کہوں گا وہ تھا بندہ، مجھے آفر بھی بڑی دے رہا تھا۔ عربی میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہیں کرنا، اب تم کہیں نہیں جائے گا، یہیں رہے گا تم، ہم تم کو سب کچھ کرے گا جو تم مانگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک بھائی۔ جب پڑھانے گیا تو اس نے مجھے کچن کے بعد، کچن بھی اتنا بڑا، اور اس کے بعد ایک وہ سیٹنگ ہوتی ہے نا بیٹھنگ، وہاں بٹھایا تو سامنے فریج پڑا تھا اتنا بڑا، وہ پتہ نہیں آٹومیٹک کیسا ویسا تھا، اس نے کھولا تو اندر بوتل، میری نظر پڑی، میں تھوڑی دیر کھڑا ہوا، میں نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں نکل آیا، اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں گیا۔ میں نے مسلمان، شاید آپ کو تو علم ہوگا ایسے کیسے مسلمان ہیں یار، کیسے؟ آپ جاتے بھی، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی خطرناک لعنت میں نے بھی بیان کی، کتنی خطرناک ہے۔ ام الخبائث جس کو کہا گا، تو شراب پینے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گند سے ہمیں دور فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی ہے اس کے ساتھ تربیت میں آپ خاص رکھیں، دوستوں کو بھی دیکھیں کن کن دوستوں میں ہے، کیونکہ دوسروں والے تو کیئر نہیں کریں گے نا، ہم کیئر کر سکتے ہیں، غیر مذہب تو نہیں کرے گا نا، ان کے یہاں تو عام ہے، گھر میں بھی عام ہے۔ تو آپ خیال رکھیں میرے دوستوں بزرگوں، بس اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اس لیے کہ مالک کلا آج کی شب جو گزری، اس کے بعد بھی آپ دعا مانگو گے تو دعا رد نہیں ہوگی، توبہ رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی، اگر مانگتے رہو کہ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، سب کہہ لو دل میں، افو اور وضو کے ساتھ کہہ لو دل میں کہہ لو، زبان سے نہیں، اللہ جو گناہ ہے آج معاف کرا دے، اگر کبھی پینے کی کوشش بھی کی، اللہ تو معاف فرما دے، میرے جسم سے وبا کو ختم کر دے، مجھے نیک بنا دے، کہ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، لا تک نہ تو پڑھا ہے میں نے کلام تیرا، لا تک نہ تو من رحمت اللہ، اللہ فرماتا میری امید سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، میری رحمت ہر وقت ہے، تم مانگ تو صحیح، لا تقنطوا پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا، ارے یا رب العالمین ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا، اعلی
کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، آمین کہو، دل سے کہو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج آپ دل سے اگر آپ کوئی بھی ایک کہہ دے، کوئی بھی ایک کہہ دے، ایسا نہیں ہے آپ مبلغ سمجھو کہ میں مبلغ نہیں ہوں، آپ بھی مبلغ بن سکتے ہو، میں ہوں مبلغ، مجھے فخر نہیں، اللہ معاف فرمائے، اس لیے کرتا ہوں کہ تم 100 ہو، کل 200 جاتی ہے، ویڈیو ادھر ادھر جاتی ہے، آپ کو بھی ملتی ہے، جس کو نہیں ملتی وہ رجوع کرے کسی بھائی سے بھی، ہمارے راہیل بھائی سے کر لے، کسی سے بھی کر لے، وہ آپ کو ایڈ کر کے بھیجے گا۔ اور آپ نے وہ کسی کو بھیجی، خدا گواہ 100-200 کے پاس بھی پہنچی یہ ویڈیو، اور اس نے شراب پیتی ہو اور اس کو خبر نہ ہو، اور وہ حدیث ہے اور یہ باتیں اللہ اور رسول کی سن کر شاید تائب ہو جائے، انشاءاللہ امید ہے اللہ جس کو تائب، تو کیا تم کو ثواب نہیں ملے گا؟ تم بھی مبلغ ہو جاؤ گے، لیکن کر کے تو دیکھو نا کوشش، ارے اصلاح کے اندر تو ساتھ دو یار، کوئی مال تو نہیں مانگ رہے کہ تمہاری جان نکل جائے گا، ہم ڈالر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے، اس کام میں تو آ جاؤ، اس کام میں اصلاح کرو، بانٹو سب کو، دو آگے یار، کوئی نہ کوئی بن جائے، اللہ تو سدھر جائے، تمہارا کام بن جائے، میرا کام بن جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آؤ، صلہ قطع رحمی بڑا خطرناک گناہ، میں نے بیان کر دیے سارے پانچوں کے پانچوں، قطع رحمی، کینہ 3، شرک 1، کینہ 2، قطع رحمی 3، شراب 4، 5واں آپ سمجھ لیں والدین کا نافرمان، یہ تو ہمیشہ کہتا ہوں بڑا خطرناک ہے، اس پہ ذکر انشاءاللہ کوئی دیکھ رہا ہوں ٹائم کہ جلدی نکلے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں، زانی آ گیا، سود خور زانی، اپنے ٹخنے کے نیچے شلوار رکھنے والا، پاجامہ رکھنے والا، عادی مجرم، یہ حکم یہ ہے، ایک اتفاق سے سل گیا، غلطی ہو گئی، چلو آگے پہن گئے، وہ تو ٹھیک ہے، بار بار وہی کھا رہا ہے، بار بار وہ حرکت کر رہا ہے، ٹخنے کے نیچے لے کے آ رہا ہے، یہ مغرورانہ ہے، یہ وہ گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں کہ پرانے دور کے بادشاہ غرور کی وجہ سے وہ نیچے رکھتے تھے سارے، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، مجبوری میں ہو گیا کبھی 1-2 دفعہ ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے اب سلانا ہی ایسا ہے، آپ نے طے کر لیا میں تو پہنوں گا ہی ایسا، تو پھر تو آپ اس زمرے میں آ جائیں گے۔ بس یہ میں نے ایک بچت کی بات آپ کو حساب کتاب سے بتا دیا۔ اب دیکھیے قطع رحمی، اللہ معاف کرے، یہ سب میں ہے، ہم میں کوئی سورما آ جائے میرے پاس کہ نہیں ہے، میں مان ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی کہہ دوں گا جس نے ایسا کہا، بہت مشکل ہے یار، یہ انا ہے، کتنی بڑی مشکل ہے، ہماری وجہ کیا، دنیا کی وجہ سے قطع رحمی، لیکن شریعت میں قطع رحمی کرنا جائز ہے۔ قطع رحمی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ مسجد درار، منافق مسلمان بظاہر تھے، اللہ 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 کرتے تھے، آگے نماز، اتنی بڑی داڑھییں، اگلی سب میں فجر میں سب سے زیادہ وہی زیادہ، ایسے چہرے کہ یہی ہے اسلام کے اور دین کے اور یہی تبلیغ والے ہیں، لیکن نبی کے دل میں ان کی منافقت تھی۔ آج بھی اگر جس کے دل میں نبی کی منافقت اور اس کی شان گھٹانے کے لوگ ہیں، ان سے قطع تعلق کرنا لازمی ہے، سمجھ گئے نا باپ؟ اس سے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں حکم دے دیا، نبی ان سے کوئی واسطہ نہ رکھ، چاہے ان کی مسجد بھی ہے تو ان کی مسجد سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ مسجد درار بلا مثال دے دی آپ کو میں نے، اب آگے بڑھتے اس پر قطع رحمی، اب تفصیل تو میں نہیں جاتا، قطع رحمی یہ ہے کہ آپ نہ کسی رشتہ توڑ لو، رشتہ داروں سے، خون کے رشتوں سے توڑ لیتے نا۔ بات کیا ہے، میں گیا اپنی پھوپھی کے گھر پہ، میرے بچے کے لیے رشتہ دے دو، اب پھوپھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی مرضی ہے، اس پر لازم ہے کہ دیکھ کے سوچ کر اس کا رشتہ کرے، کوئی بھی اس کو ذرا سا بھی کوئی فرق نظر آئے منع کر دے، سامنے والا آ جائے بس ٹھیک ہے منع کر دیا، لیکن دیکھو منع کر کے تو دیکھے، اور پھر تمہارا حال دیکھو کیسا، زندگی بھر نہیں ملتے، ایسا ہے نا قصہ یار، اللہ میں تو کئی دیکھیں قصے، زندگی بھر نہیں ملتے، شادی ان کی نہیں، میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا، اس نے میری بے عزتی کی، تیری بے عزتی کیا کی یار، اس کی بچی اس کی مرضی نہیں دے رہی، میں ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی رشتوں میں، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تجھے شادی میں کارڈ پہلے نہیں دیا، داماد ہے سسرال والوں نے کارڈ نہیں دیا، بیگم بولا آج کے بعد سسرال والوں سے ملنا ہی نہیں، قطع توڑ لیا، خطرناک، جنت میں کی خوشبو بھی نہیں سوکھے گا، کینہ کرنے والا، کینہ رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا دونوں سمجھ لیں۔ اب ایک واقعہ سن لیں یار، بس ایسے ابھی ذہن میں آیا مجھے، اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پورا میرا ذکر بظاہر تو اصلاح کا تھا، جسے سمجھیے خشک، کچھ کر نہیں سکا آپ کو، لیکن یہ ایسی چاشنی ہے اس ذکر میں، انشاءاللہ جو حقدار ہوگا نا، صحیح معنی میں ماننے والا، چاہنے والا، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔
سناتا ہوں پنجتن پاک کی بات. آئے ہائے آ گئی بس اس ذہن میں کہ قطع رحمی کیا چیز ہے. دیکھو وہ سمجھتے ہیں حسنین کریمین امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آئے ہائے شان سنو یار کیا بات ہے. کا ذکر آیا تو دیکھو میرے میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں تو خود بخود انرجی آ جاتی ہے. تھوڑی دیر پہلے میری انرجی 50 تھی اب 70 ہوئی ہے نہیں حضرت آپ دیکھ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو وہ کیا امام حسین اور امام حسن میں رضی اللہ تعالیٰ نے ناچاہتگی ہو گئی, کسی بات پر تلخی ہو گئی. 3 دن گزر گئے. یاد رکھیں گے اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ رکھو گے لا تعلقی اپنے رشتہ داروں سے اہل سے تو تم بھی اسی طرح کہلاؤ گے قطع رحمی والے گناہگار خطرناک. سمجھ گئے. 3 دن سے پہلے اب 3 دن سے پہلے عصر میں دونوں تڑپ رہے ہیں بھائی. جانتے ہیں قرآن و حدیث تڑپ رہے ہیں. کیا کروں. چھوٹے بھائی نے سوچا چل میں تو نکلتا ہوں یار. امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے نا آدھے رستے تو بولا میرا بھائی ہے وہ بھی جانتا ہوگا اس حدیث پاک کو. واپس گھر میں آ گئے. وہاں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور جیسے ہی وہ تشریف لائے آپ نے گلے لگا لیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا. بولا اچھا معاف تو کر دوں گا میں, معاف تو میں آیا ہی معاف کرنے کے لیے. تو آیا کیوں نہیں, تو چھوٹا تھا. اے حسین تو تو میرا چھوٹا تھا. بولے بھائی جان واللہ تلا باللہ میں اپنے گھر سے 25-30 قدم نکلا تھا آپ کی طرف کہ اچانک مجھے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. وہ حدیث یہ تھی کہ جس نے صلح میں پہل کی اللہ رب العزت اس کو جنت میں پہلے داخل کرے گا. تو میں نے سوچا میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں کیسے جاؤں, وہ جنت میں جائے. ہاں میرے دوستو بزرگوں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. آپ ہے تو کہو نا یار. میں تو پنجتن کا غلام, کیونکہ یہ کہنے سے صرف پنجتن ہی خوش نہیں ہوتے بھائی, سب سے زیادہ تو صحابہ خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمیں صحابہ کی شان بھی جانتے ہیں, اہل بیت کی مان بھی جانتے ہیں. تو کہو میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن اور مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق اہل بطول سے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق اہل زمن سے ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سب کہیے نا مجھ پہ کس ناکرم نیازی ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا غدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی, اور میں تو پنجتن کا. آخر میں اب سنیے بس والدین, ٹائم ہے ہی نہیں, 1 منٹ اپنے والدین کے لیے دے دو مجھے. دو گے تو کہو سبحان اللہ. زیادہ بات تو نہیں, تفصیل بیان کرتے ہیں, ہم ہر سال بیان کرتا ہوں انشاءاللہ والدین پر, لیکن بس اتنا ہی ہے کہ والدین کو آج ہی منا لو. رات نہیں منا سکے, اگر ناراض ہیں, تمہاری ناراضگی سب جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں, تمہاری ناراضگی دنیا کے حساب سے ہے, شریعت کے حساب سے ہو تو منع نہیں ہے. اگر وہ تمہیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے, اسلام میں جانے سے روکتا ہے, تو تمہارا منع نہیں ہے, تم نافرمان بنو اس کے, وہ ہے ہی نہیں اس قابل والدین. ٹھیک ہے نا, اس کا ادب کرو لیکن اس کے فرمان کو نہیں سنو. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے, بڑے بھائی کو زیادہ پیسے دے دیے, چھوٹے بھائی کو زیادہ جائیداد دے دی, فلانی کو جائیداد دے دی باپ نے, وہ اس کو عزت سے دیکھتا ہے, باپ اس کو استغفر اللہ, تم اس کو ٹھکرا کر باہر آ گئے. تم سے بڑا بے موت مرنے والا کوئی نہیں. مرتے دم تک 15 گناہ ہیں جن کے اندر دنیا میں بھی تمہیں اس کے گناہ ملیں گے, قبر میں بھی ملے گا, اور حشر میں بھی اس کے عذابات ملیں گے. والدین کے نافرمان اللہ نہیں مانے گا. اللہ فرماتا ہے والدین کی رضا پر میری رضا, والدین کی ناراضگی پر میری ناراضگی. تم اگر ناراض ہوئے, آج تم کیا کرتے ہو, نبی علیہ السلام کا ایک فرمان اور سن لو یار, بہت لمبا وقت ہو جائے گا, اس کی تفصیل گفتگو کرنی تھی, لیکن چلو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں نے ایک بار حدیث بیان کی تھی پیر کے دن روزہ رکھنے کی, شاید آپ کو یاد ہو, یاد رکھنے والے رکھتے ہیں, جو پیر کے دن روزہ رکھے باقاعدہ اس کی اللہ دعا قبول کرتا ہے. الحمدللہ
اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ نبی علیہ السلام پیر کو بھی رکھا کرتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو صحابہ سے فرمایا کرتے تھے جو ان دونوں دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، ماں سوائے نبی علیہ السلام رکے، ماں سوائے والدین کے نافرمان کے. والدین کے نافرمان. اب یہ قصہ ابھی کی بات ہے یار، نکل جائے گا یہ قصہ، ابھی کی بات ہے. یہ میں نے کچھ عرصے یا مہینے پہلے بیان کی تھی بات. تو وہ بندہ امریکن ہے، وہ مجھے فون کرتا ہے 3-4 دن پہلے، میں نے یہ شروع کر دیا حضرت یہ پیر آیا نا آج میرا روزہ ہے. میں نے ماں سبحان اللہ نیت کی میں روزے رکھوں گا، میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے، بس دعا کرو میرا کام ہو جائے. میں تیرا ہو جائے گا یار، تو نے چل ہماری بات تو مانی، نبی علیہ السلام کی حدیث کو عمل کیا، تیرا اللہ کام کر دے گا. 4 ہفتے یا 3 ہفتے میں تو فون کرتا کوئی کام نہیں بن رہا حضرت، بتاؤ. بس دنیا ہے نا تڑپ جاتی ہے. کوئک چاہیے اس کو کوئک دوائی چاہیے، ڈوز چاہیے، انجیکشن والا، شارٹ والا، ٹھک فوراً ملے اور فوراً بیٹھ کے چلنا شروع کر دے. سمجھیں؟ اینٹی بایوٹک چاہیے نا. بس وہ چاہتا نہیں ہے کہ سلو جاؤں. جبھی تو حکیم فیل ہو گئے بیچارے ہمارے کہ وہ 6 مہینے میں علاج کرتے تھے، یہاں 2 دن میں ہو جاتا ہے. تو وہ بولے، تو میں نے سچ بتا رہا ہوں، میں نے صرف اتنا ہی جملہ کہا. میں نے یار یہ بتا تیرے والدین ہیں؟ بولو الحمدللہ شکاگو میں ہے. واہ 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 واہ. میں نے کہا اچھا. دیکھو میں کہاں گیا، اس حدیث پر گیا. میں نے کہا تو نے یہاں بلوایا تھا؟ بولا ہاں میں نے بلوایا تھا. تو ابھی کہاں ہے؟ سینئر سٹیزن کے اندر بہترین ہے، سینئر سٹیزن کے اندر بہترین کمرہ ہے، فرسٹ کلاس رہتے حضرت. اور میں نے کہا تو نے سینئر سٹیزن میں اپنے پاس بلایا کیوں بھیجا؟ ارے حضرت یار آپ سمجھتے ہو یار، یہ وائف کے جو مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ جانتے ہو یار، میں بس ان بیویوں کے چکروں میں ماں باپ اس کو مشورہ دیں کچھ دیں، یا کہ لڑتی اور وہ لڑتے یہ لڑتے، میں پاگل ہو گیا. پھر میں نے کہا ابا ہاتھ جوڑتا ہوں یار، تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں یہاں سے ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. استغفر اللہ لا حول ولا قوة. تو میں نے اس کو کیا بولا؟ میں نے ٹھیک ہے یہ تیرا عمل ہے، اللہ جانے تیرے ساتھ کیا حشر ہوگا تیرا. تو کیا سمجھتا ہے تو اس کو محل بنا کے دے دے گا سبب میں کروڑوں روپے کا، لاکھوں ملازم رکھ دے اس کے لیے، محل میں گاڑی دے دے تیرے باپ کے لیے، تیری ماں کے لیے، خدا کی قسم وہ خوش نہیں ہوگی. وہ اتنی دور وطن چھوڑ کے تیرے پاس اس لیے آئی تھی کہ تیری صحبت چاہتی تھی، تیرا لمس چاہتی تھی، تجھ سے نسبت چاہتی تھی کہ میں تیرے پاس رہوں، چاہے دال روٹی تو کھلا، مجھے بند کمرے میں رکھ، لیکن میں تیری خدمت تیری محبت چاہتی تھی. اور تو نے اس کو جا کے یہاں آ کے بڑا کام کر دیا. یاد رکھ جب تک نہیں منائے گا تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ کے لیے.